السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سلام بنگلور۔ امام احمد رضا مومنٹو کی جانب سے اقلیتی چیئرمین یو نثار احمد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر مردم شماری کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ امام احمد رضا مومنٹو کی جانب سے مردم شماری کے 60 سوالات کو باقاعدہ اردو میں رومن انگلش میں ترتیب دیا گیا ہے تاکہ عوام آسانی سے انہیں سمجھ سکے اور درست جوابات دے سکیں۔ یو نثار احمد نے اس اہم خدمات پر امام احمد رضا مومنٹو کو دل کی گہرائی سے مبارکبادی پیش کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امام احمد رضا مومنٹو کے ذمہ داروں نے مزید تفصیلات فراہم کی ہیں۔ آج امام احمد رضا مومنٹ بنگلور کی جانب سے ایک وفد جو اس وقت حکومت کرناٹکا کی طرف سے ذات پات مردم شماری سماجی معاشی تعلیمی سروے چل رہا ہے ریاست کرناٹک میں، اس سے متعلق احباب کو جو ہے بیداری پیدا کرنا اور ان کو اس کی اہمیت بتانے کے تعلق سے امام احمد رضا مومنٹ کا ایک وفد جو ہے یو نثار احمد صاحب چیئرمین مائنارٹی کمیشن سے ایک ملاقات کر کے تازہ معلومات حاصل کی کہ اس میں کیسا کیا جائے اور لوگوں کو کیسے بیدار کیا جائے۔ تو انہوں نے ہمارا جو وفد گیا تھا جس میں جناب سید صادق ارشاد صاحب صدر مومنٹ اور مولانا ظہیر الدین صاحب اور حضرت مفتی شریف الرحمان صاحب اور بھی علماء کرام تھے جو اس وفد میں تشریف لے گئے تھے، انہوں نے جا کر کے وہاں ان سے تسلی بخش جو ہے معلومات فراہم کر کے آئے اور مومنٹ کی طرف سے جو ہے ایک پیغام قوم کو یہ دینا چاہ رہے تھے کہ جس سے کہ قوم بیدار ہو اور اپنے تعلیمی پسماندگی اور جو ضروریات ہیں دنیا کی انہیں کیسے گورنمنٹ کے انڈر میں آ کر کے اسے پورا کیا جائے، جو قانونی مدد فراہم ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اسے کیسے حاصل کیا جائے، اس پر جو ہے انہوں نے معلومات حاصل کرنے کی کوششیں کی ہیں اور وہ قوم تک پہنچانے کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ اور اس میں جو اس وقت مردم شماری ہو رہی ہے، لوگوں کو یہ گزارش ہے کہ اس مردم شماری میں تمام ملی تنظیمیں اور مساجد کے ذمہ داران اور محلے کے ذمہ داران حضرات جو ہے خوب توجہ کے ساتھ میں اس کام کو کرا لیں، چونکہ یہ مسلمانوں کے ریزرویشن کے لیے بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ جو ان کا گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک بجٹ پاس ہوتا ہے کہ قوم مسلم میں یا اور بھی جو دیگر برادریاں ہیں قومیں ہیں ان کے لیے جو تعلیمی پسماندگی ہے اس کے لیے وہ کیسے ملکی سطح پر اور ریاستی سطح پر دور کی جائے اور ان کے لیے ایک فنڈ مختص کر کے ان کو تعلیمی معیار سے کام کاج کے اعتبار سے آگے کیسے بڑھایا جائے، ملک کو ترقی کیسے دی جائے، اس اعتبار سے یہ مردم شماری ہوتی ہے۔ تو اس میں مسلمان چونکہ تعلیمی اعتبار سے بھی بہت زیادہ پیچھے ہے، کاروباری اعتبار سے بھی بہت زیادہ پیچھے ہے اور ہر میدان میں وہ پیچھے نظر آ رہا ہے۔ تو جو قوم کے ذمہ دار افراد ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، چاہے وہ علماء ہوں، مفتیان کرام ہوں، قاضیان اسلام ہوں، عمائدین شہر ہوں، اہل ثروت ہوں یا مساجد مدارس مکاتب کے ذمہ دار افراد ہوں، یہ سب قوم کی رہبری کرنے والے ہیں، قوم کی لیڈری کرنے والے ہیں۔ ان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنی قوم کے ہر حال کام آئیں اور اپنی قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس لیے اس ذمہ داری کو سوچتے ہوئے امام احمد رضا مومنٹ نے ایک اپنی طرف سے ایک پہل کی ہے کہ قوم کو ان ضروریات سے آگاہ کیا جائے کہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ڈاکیومنٹس آپ کے تیار ہیں اسے لیں، جو نہیں ہیں انہیں تیار کریں، چونکہ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، آنے والا مستقبل کتنا نازک موڑ لے کر کے چلنے والا ہے اس ملک کے اندر، دنیا بھر کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر اب بھی آپ نہیں سنبھلے، نہیں سدھرے اور نہیں سمجھے تو جو ہے آنے والا مستقبل تاریکی کی طرف جائے گا۔ اس لیے اپنے جتنے ڈاکیومنٹس ہیں وہ اگر آپ کرا لیں گے، یہ سروے آپ کرا لیں گے تو آپ کے لیے ہی جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند یہ ہے کہ ہم اس ملک کے ناگرک ہیں، اب ہمیں اپنی ناگرکتا ثابت کرنا پڑ رہی ہے۔ تو اس لیے بھی یہ ڈاکیومنٹ کی بہت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کے اعتبار سے ہم اگر رجسٹرڈ رہیں گے تو ہم اس ملک کے رجسٹرڈ ناگرک کہلائیں گے۔ تو اس لیے جو کچھ آپ کے پاس سروے ہے، آپ کے پاس ہے، آپ اسے نوٹ کرائیں گے تو اس کا فائدہ آنے والے وقت میں
ملک و ملت کو بھی اور قوم کو بھی پہنچے گا. اس اعتبار سے یہ ایک میٹنگ منعقد کی گئی موومنٹ کے دفتر میں، اور یہ پیغام پہنچانا چاہتے کہ اس مردم شماری میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اور اپنے جو ڈاکیومنٹس ہیں اسے درست کرا لیں. میں سید صادق ارشاد امام احمد رضا موومنٹ کی طرف سے بات کر رہا ہوں. ہم لوگ جو ہے آج الحمدللہ ایک علماء اور علماء دین کی طرف سے ایک میٹنگ ہوئی. چیئرمین یو نثار احمد صاحب جو کرناٹکا اسٹیٹ مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین ہیں، ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی. ہم لوگ 2-3 دن بعد جانے کی وجہ بھی یہ ہے کہ 2-3 دن میں جو پرابلمس فیس ہو رہے ہیں سروے میں، اس کے تعلق سے کچھ انفارمیشن ملے گا. تو الحمدللہ جانے کے بعد بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئے. اس میں سے جو لوگ جا رہے ہیں وہاں پر رپورٹنگ کے لیے، مطلب اپڈیٹ کرنے کے لیے سروے کے لیے، تو ان میں بھی تھوڑے بہت جو ہے کمیاں خامیاں محسوس ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اتنے 100% اپڈیٹ نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں بھی مائنارٹی کمیشن سے کوشش چل رہی ہے کہ ان کو اور اپڈیٹ کیا جائے تاکہ وہ کوئی بھی ایک چیز اس میں مس نہ ہو. اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے ادارے کی طرف سے ہم لوگ جو ہے آلریڈی 3 اپ گریڈ کیے ہیں لیٹرس اپنی طرف سے. اس میں سے سروے کا سوال نامہ الجھن میں نہ پڑے، ایک وہ ہے جو اردو میں ہے، پھر اسی کو رومن میں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جو ہے اردو نہ بھی پڑھنا ہے تو انگلش تو پڑھ لیں گے. تو اس کے لیے یہ ایک معاملہ ہم لوگ وائرل کیے، سوشل میڈیا میں یہ چل رہا ہے. اور دوسرا جو ہے جی امام احمد رضا موومنٹ کی طرف سے اور ایک ضروری اعلان، کیا کیا چیزیں رکھنا ہے، کیسا کرنا ہے، اس میں بھی جو ہے رومن میں کیے، پھر یہ اس میں اردو میں بھی کیے ہیں. اسی طرح جو ہے جو 60 سوالات ہیں، 60 سوالات 2 پیجز میں، ایک پیج میں 30 سوالات ہیں. اس میں جو ہے اردو، انگلش اور کنڑا، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کوئی بھی لینگویج میں ہو. تو اس طرح سے یہ ہم نے وائرل کر چکے. یہ اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر علاقے میں جی جب یہ جتنے پوسٹ ہم لوگ بتائے ان کو، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ایک آپ کا ادارہ ہے جو اس طرح سے ہر پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہے. بڑی خوشی ہوئی، اور آپ اس کو ہم لوگوں کو بھی دیں تاکہ ہم لوگ اس کو آگے بھی فارورڈ کر سکیں کر کے انہوں نے ہماری ہمت افزائی فرمائی. اور رہی دوسری بات، جہاں تک یہ سب کو معلوم ہے کہ جو کالم کیٹیگری 1 کالم 8 میں کیٹیگری 2A جس میں مذہب کا ریلیجن کی بات آتی ہے، تو وہاں سیکنڈ استعمال کرنا ہے جو اسلام ہے. دوسری بات سیکنڈ وہ نمبر 9 کاسٹ میں، اس میں مسلم کرنا ہے. اس کا ریزن ہم لوگ ڈسکس کر رہے تو وہ یہ بتائے کہ جہاں تک آپ کا ریزرویشن کا معاملہ ہے، مسلم ڈالنے سے مسئلہ جو ہے آسانی ہو جاتی ہے کہ مسلم کیٹیگری میں سب لوگ آ جاتے ہیں 2B میں. تو اس لیے فرسٹ کالم میں جو ڈالنا ہے وہ آپ کو اسلام ڈالنا ہے. دوسری کالم میں جو ڈالنا ہے 9 میں، کوشچن 9 میں، تو اسے مسلم ڈالنا ہے. اس کے سبجیکٹ میں 10 میں ہے سب کاسٹ میں جو ہے آپ کوئی بھی اپنا پروفیشن ہو یا شیخ، سنی، سید، یہ جو بھی ہیں، تو یہ اپنے حساب سے جو بھی ہیں وہ ڈال سکتے ہیں. مگر یہ 2 کالم جو ہے کمپلسری یہی ڈالیں، تاکہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ریزرویشن کے لیے مسلم، ریزرویشن 2B میں ریزرویشن میں مسلم ہی ہے. تو اس کے لیے یہ بات ہے. رہی دوسری بات، جیسے کہ بہت سے لوگ آدھار بھی نہیں ہیں کسی کے پاس، وہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں. اپلائی کر کے اس کا جو اکنالجمنٹ آتا ہے اسے سبمٹ کر کے وہ باقاعدہ کر سکتے ہیں. یہ بھی آپشن انہوں نے بتایا. اور رہی یہ تمام چیزوں کے علاوہ، اب جہاں تک لوگوں کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے، جیسا مفتی صاحب نے بتایا کہ لوگوں کو ہم نے اویئرنیس لانے کی کوشش کی ہے علماء کے تھرو سے، یا وہاں کے علماء دین ہو یا پولیٹیکل لیڈرز بھی ہو یا پڑھا لکھا طبقہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے آرگنائزیشنس ہیں، وہاں تمام جگہ جو ہے ہم نے یہ کوشش کی کہ جہاں تک ہمارا میدان وسیع ہے اسٹیٹ لیول پہ، الحمدللہ ہمارے کئی ادارے ہیں، وہ تمام اداروں میں ہم نے یہ چیزوں کو وائرل بھی کیا ہے اور وہاں سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ یہ چیزوں میں ان کو رہنمائی کریں. اور دوسری بات، جہاں میری ایک خاص کر خواتین زیادہ تر رہیں گے، سب جاب پہ رہیں گے جب سروے کے لیے آئیں گے،
तो इसके लिए मेरी ख़ास गुजारिश है कि ख़वातीन इस्लाम जो हमारे हैं घरों में, लेडीज़ जो रहेंगे, उनसे जो उसमें पढ़े लिखे हैं, चाहे वो लड़की हो या बड़ी उम्र वाले हो, कोई भी हो, उनको चाहिए कि जो है वो गाइड करें दूसरों को भी, और आसपास पड़ोस के भी जो घर हैं वहाँ जाएं, जाकर हेल्प करें। और इसी तरह घर में जेंट्स हैं या बच्चे भी हैं जो समझ सकते हैं ये तमाम मामलात, वो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो आसपास पड़ोस में भी मदद करें, ताकि दूर दराज से लोग आकर आपको मदद करने से बच सकें। और आप ही सपोर्ट करेंगे तो इसमें 100% हमारा रिज़ल्ट आएगा। और इस एक फ़ाइनल गुजारिश क्या है, ये हर एक के लिए ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। हमारी जो फाइनेंशियल हो, सोशल हो, एजुकेशनल जो पोजीशन है वो परफेक्ट जो है आए मंजर आम पे। आज कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब यू निसार साहब से इमाम अहमद रज़ा मूवमेंट का एक वफ़द गया, और जाने के बाद ये जो मरदमशुमारी हो रही है इसके ताल्लुक़ से कई चीज़ें हम लोगों ने उनको पूछा और कई चीज़ों का जवाब हमें मिला, जो आए दिन हमें कंफ्यूज भी हो रहा है। कुछ लोगों के जहन में कुछ और भी बातें आ रही हैं, तो इसी कंफ्यूज के कुछ पॉइंट्स हमारे पास थे, उसी को ले जाकर के सामने बताए। तो उन्होंने अच्छे तरीके से ये बताया, और उन्होंने जो जो कहा है माशाल्लाह हमारे मुफ्ती साहब और हमारे सैयद सादिक साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से बता दिया है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश यही करूँगा कि ये जो मरदमशुमारी जो आपके घर तक आएंगे, ये लोग तकरीबन 60 सवालात होंगे, तो 60 सवालात के जवाबात देने में तकरीबन से तकरीबन आधा घंटा तो ज़रूर होगा। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है, आप हजरात अपने अखलाक का मुजाहिरा करें। सबसे पहले उनको घर पे बुलाएं और अदब व एहतराम के साथ उनको बिठाएं, और शायद कि वो लैपटॉप में पूरा अपडेट करेंगे। लिहाजा आप में से जो बेहतर पढ़े लिखे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो वहाँ खड़े रहें और हर एक बच्चे का स्पेलिंग करेक्शन करें, हर एक का आधार कार्ड और आईडी कार्ड जो भी उनके पास जो डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है उसकी स्पेलिंग चेक करें। क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि जैसे कि मेरा नाम ज़हीरुद्दीन है तो जहीरुद्दीन लिख दिया जाता है, तो इस वजह से कई परेशानियों का सामना हमें फ्यूचर में मिलने को आ सकता है। तो लिहाजा हमारी तरफ से, इमाम अहमद रज़ा मूवमेंट की तरफ से यही गुजारिश है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश और आज की पूरा जो वक्त जो दिए हैं, इसका मतलब ही यही है कि हमारी कौम व मिल्लत में एक बेहतर चीज़ साबित हो और हमें अच्छे सही लोगों का हक़ सही को मिले, ये हमारी कोशिश है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप करेक्शन सही तरीके से करवा लें, और जो जो सवालात वो बताएं उसको सही जवाब आप दें, और उसकी सही तरीके से करेक्शन भी आप देख लें। और लिहाजा जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, वो जैसे कि हमारे सादिक साहब ने बताया, उनको अक्लॉचमेंट भी अगर दिखा रहे हैं तो हो जाएगा। तो ये गुजारिश है, और इंशाअल्लाह हमारे उलमाए किराम और हम सब मिलकर यही कोशिश करेंगे। ये हुकूमत का काम हमारा काम है, हम सब मिलकर हुकूमत को साथ देंगे और इंशाअल्लाह हुकूमत हमें साथ देगी। जय हिंद, जय कर्नाटका।